وہ اللہ کے ولی بھی فرماتے ہیں وہ اللہ والوں، وہ نماز کو چھوڑنے والوں، وہ قتل کرنے والوں، وہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ پر ظلم و زیادتی کرنے والوں، حرام دولتوں کو اپنے جسم کو لگانے والوں، حرام دولت سے اپنی عمارتوں کو بڑا کرنے والوں، حرام دولت سے اپنی جائیداد کے ذخیروں کو جمع کرنے والوں، شراب کو اپنے جسم میں اتارنے والوں، آؤ اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف مایوس ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اللہ کے سامنے عاجز و بے کس و بے سہارا ہو جانا، آ کر عرض کرنا اے اللہ یقیناً میں شرابی ہوں، اے اللہ یقیناً میں زانی ہوں، اے اللہ یقیناً میں ویسا ہوں، اے اللہ یقیناً میں بے نمازی ہوں۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے اصلاح کرتا ہے، چہرے کو سنوارتا ہے، لباس کو سنوارتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بنائیں، سجائیں، سنواریں، نکھاریں، بدلیں۔ کن لوگوں کو سامنے رکھیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا اور اللہ کے لیے پکڑا۔ ان حضرات کی زندگی اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی اثر ویسا ہی ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر ہم دنیاوی لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، جو پیسہ، عمارتیں، جائیداد، مقام، ہنر، بلندی، ہزاروں لوگوں میں اعلیٰ بننا، لباس اچھا رہنا، ویسے لوگوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی ویسے ہی آتی۔ ظاہر سی بات ہے اگر آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے، ناک کے سامنے، منہ کے سامنے بریانی رکھا تو بریانی کی خوشبو جاتی، بغارے کھانے کی نہیں آتی۔ تو ہم اپنے سامنے جن ہستیوں کو رکھتے ہیں، جن زندگیوں کو رکھتے ہیں، جن جوانوں کو رکھتے ہیں، جن کی راتیں رکھتے ہیں، تو ان کی راتیں، ان کی زندگیاں ہمارے اندر اثر کرتی ہیں، اثر رکھتی ہیں۔ تو دیگر الحمدللہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی۔ مسجد حاضہ میں بھی داعی آئے ہوئے ہیں جو قرآن اور حدیث کے پیغام کو مسلمانوں کو بتانے کے لیے نکلے۔ موجودہ زمانے میں یہ حال ہو گیا کہ مسلمان غافل بن گیا۔ اب جن حضرات کو فکر ہے دین اسلام کی، وہ غافل مسلمان کو مشغول بنانا چاہتے ہیں، اسے پھر مسجد سے، قرآن اور حدیث سے، صحابہ کی زندگیوں سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو بھی داعی ہو اس کا ہمیں بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ میرے گھر کے بات تو بولنے کے واسطے انہیں گھر چھوڑ کو نہیں نکلا۔ میرا فلاں کاروبار ہے، میرے کاروبار کو پھیلانے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کو داعی نہیں نکلتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھولی ہوئی امت کو یاد دلانے کے لیے داعی نکلتا اور اپنے داعیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے پوری امت کو بیدار کرنے کی کوشش داعی کرتا۔ تو جہاں پر بھی دین اسلام کے داعی آپ کے مسجد میں یا اپنے مقام پر آئے تو ان کا بھرپور ساتھ دینا۔ ذات ہرگز نہیں دیکھنا، ذات سے بات کوسی نکل رہی وہ دیکھنا۔ میرے سے چھوٹا ہے میں کیا سنوں، میرے سامنے کا بچہ ہے انہیں جا کو سکھوایا، میرے کو بول رہا میں کیا سنوں۔ انہیں کیا رہے، میرے سامنے کا بچہ رہے وہ میرے کو بول رہا، میں نانا بنیوں، دادا بنیوں، یہ بنیوں، تڑمخا بنیوں، کونسلر بنیوں، میرے کو سب معلوم ہے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں۔ یہ سامنے کا بچہ جا کو کیا کہ تھوڑے دن پڑھ لے گا، آپ میرے کو بول رہا، نہیں بولنا۔ ذات کو نہیں دیکھنا، ذات بات کیا بول رہی وہ بات پر غور کرنا۔ کس کی بات بول رہا، انہیں اس کے گھر کی بات بول رہا کیا، اس کے کاروبار کی بات بول رہا کیا، اس کے آباء و اجداد کی بات بول رہا کیا، نہیں، قرآن اور حدیث اور صحابہ کی بات بول رہا۔ تو بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ سننا۔ جہاں پر بھی قرآن، حدیث، صحابہ، اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے
शौक के साथ, इखलास के साथ सुनना और अमल की नीयत के साथ बैठना, सुनने के बाद बारगाह इलाही में अर्ज करना, ऐ अल्लाह जो सुना उसकी तौफीक दे, ऐ अल्लाह जो मालूम किया मैं भी वैसा बनना चाह रहा हूँ उसकी तौफीक दे। सुनने के बाद ज़ारो क़तार रोना, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना, अमल उसकी जिंदगी में आने का जरिया है। दरवाजा खुलता नहीं, मेहमान आना करते। खाली सुन्निया काम हो गया नहीं होता, सुन को खूब रो रो को दुआ करना, ऐ अल्लाह 50 साल से बयाना सुन रहा हूँ, मुनसाबा के, मुफ्तिया के, आलिमा के, मुहद्दिसा के, मुफस्सिरा के बयाना सुन रहा हूँ, अब तक नमाजी नहीं बनिया। इतने साल से नमाजा सुन, रोजे के बारे में सुन रहा हूँ, अब तक रोजे रखने वाला नहीं बनिया। इतने दिनों से मैं शराब के मुतालिक उसकी ममानियत सुन रहा हूँ, हदीस में ऐसा आया, कुरान में अल्लाह ताला ऐसा बोले, लेकिन आज भी शराब लेकर फिर रहा हूँ। इतने सालों से गुस्से के मुतालिक में मस्जिदों में सुन रहा हूँ, मुर्साबों से सुन रहा हूँ, इमाम साहब से सुन रहा हूँ, खतीब साहब की जुबान से सुन रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के मुतालिक अहादीस मुबारका में क्या बयान फरमाया, सारे अहादीस को सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी जाको घर में गुस्सा कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में सुनने से क्या अमल आ रहा, मेरी जिंदगी कैसा बदल रही, इसके ऊपर तवज्जो कर। फोन को लगाया मैं चार्जर को, लेकिन फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, फिक्रमंद हो जाना। कहीं को नहीं हो रही, खाना खा रहा हूँ पेट नहीं भर रहा, कहीं को नहीं भर रहा, ज्यादा फिक्रमंद हो जाना। नहीं खा रहा पेट नहीं भर रहा, मसला नहीं, खा रहा हूँ लेकिन पेट नहीं भर रहा, फोन को चार्जिंग लगाया लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही, अब ज्यादा फिक्र करना। बयाना सुन रहा हूँ लेकिन असर नहीं हो रहा, बयाना सुन रहा हूँ लेकिन तब्दीली नहीं आ रही, बयाना सुन रहा हूँ लेकिन इनकलाब नहीं आ रहा। बोलने वाले की नीयतें भी साफ हो, सुनने वाले की नीयतें भी साफ हो। उसके बाद बारगाह इलाही में अर्जी लगानी होगी, अर्ज करना होगा, रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा। अजीजान गिरामी, एक वली कामिल के बारे में आया है कि एक जानिया औरत ने उन्हें अपने बिस्तर की दावत दे दी कि आप भी आइए, नौजवान है, अभी तक वली कामिल नहीं बने थे, अल्लाह की मोहब्बत का चिराग उनके दिल में रोशन नहीं हुआ था। एक वली के बारे में आया, एक महल्ले की जानिया औरत ने उन्हें दावत दे दी कि आप मेरे बिस्तर पर आइए। अब वो नौजवान खुश है कि मुझे फला नौजवान लड़की ने बुलाया, मुझे दावत आई है, वहां से पैगाम आया है, बुलाया गया, मेरी खूबसूरती को देखकर, मेरी ताकत को देखकर, मेरे मुकाम को देखकर, मेरे हुनर को देखकर बुलाया गया। अब वो वली कामिल निकलते हैं अपने घर से उस जानी के घर को जाने के लिए। अब जानिया कहती है, वो औरत कहती है, खातून कहती है, उस चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, उस रास्ते पर आप खड़े हो जाइए, मैं आपको आऊंगी लेने के लिए। रात का तारीकी वक्त है, रात का सन्नाटा है, रास्ते पर कोई नहीं है। वो अल्लाह के वली उस मकाम पर ठहर जाते हैं, इंतजार करते हैं, आती होंगी, आती होंगी, आकर ले जाती होंगी, आकर ले जाती होंगी। होता क्या, आता कोई नहीं, मस्जिद से आवाज आती है मुअज्जिन साहब के अजान की, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह। अल्लाह तबारक व तआला अजान के जरिए उस वली को विलायत दे रहा है। गुनाह हो गया, हैबत नहीं खाना, मायूस नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना। भाई गुनाह मखलूक के वास्ते थोड़ी करया, ये मेरी ख्वाहिश थी करया, ताल्लुक किसका, अल्लाह से, माफी अल्लाह से। मखलूक का डर नहीं रखना गुनाह के मुतालिक। अगर हुकूकुल इबाद से हो तो मखलूक से डरना चाहिए, हुकूकुल्लाह से हो, मखलूक से चारे ने शर्मिंदगी क्या, मैंने जो गुनाह किया उसका ताल्लुक तेरे तरफ से थोड़ी है, तू माफ करने वाला थोड़ी है। अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना, मखलूक के सामने नहीं। तो अजीजा ने गिरामी, अब वो अल्लाह के वली, वो नौजवान लड़का सारी रात इंतजार करता रहा। फजर में अजान की आवाज आई, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अजीजा ने गिरामी, बात दिल में उतर गई। सोचे, मुहासबा किसको बोलते, अपनी जिंदगी के बारे में तहकीक करना, रिसर्च करना, मालूम करना, मेरे को कहीं को पैदा करी, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बारे में सोचना। मुहासबा बोलते हैं, हिसाब किताब रखना। कब से नमाजा छोड़ रहा हूँ, कहीं को नमाजा नहीं पढ़ रहा, हलाल कहीं को छोड़ को, हराम के पीछे कहीं को भाग रहा हूँ, शराब के पीछे कहीं को भाग रहा हूँ। मुहासबा करना अपनी जिंदगी के मुतालिक। जवानी कैसी गुजरी, बच्चियों की शादी करने का मौका आया, कैसे कैसी दौलत को मैं हाथ लगाया, कैसी कैसी दौलत को मैं अपने घर में सजाया, इसको बोलते मुहासबा। मुहासबा करने वाला मुसल्ले को आकर रोता, जो मुहासबा नहीं करता उन्हें कहाँ कहाँ की जाकर रोता। मुहासबा करना,
تو عزیزان گرامی اب ان کے دل میں بھی آیا، خیال آیا، ساری رات گزر گئی اس عورت کے انتظار میں، لیکن وہ عورت آئی نہیں اور میں نے اپنی خواہش پوری کی نہیں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا، وہ ولی نے، اس آدمی نے، اس نوجوان نے، اگر یہی ساری رات میں نماز میں کھڑ جاتا، سجدے میں چلے جاتا، یا پھر اللہ اللہ کہتا، خدا کے عزت اور جلال کی قسم، اس فجر کی اذان کی جو مؤذن صاحب مسجد کے میناروں سے صدا لگا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، اس سے کئی دن پہ، کئی لمحات پہلے میرا دل یہ آواز لگاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ولی کامل نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے اپنے آپ کو ساری رات اس عورت کے انتظار میں اس راستے پر، چوراہے پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، لیکن آپ کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، اور نہ وہ عورت آئی اور نہ مجھے لے گئی۔ میں مایوس ہو گیا، میں ٹوٹ چکا، میرا ساری رات کا جاگنا نقصان میں چلے گیا۔ اس کے بعد مسجد کو جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے سنتوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ ساری رات گناہ کے لیے، ساری رات زنا کے لیے، ساری رات اس عورت کے خاطر راستے پر کھڑا ہو کر آیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زنا نہیں کیا، زنا کے ارادے سے میں نے ساری رات گزار دی، اے اللہ میں نے گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوا، میں ارادہ کر اپنے ارادے پر جمع رہا، اے اللہ مجھے ہدایت دے دیجئے، اے اللہ میرا گناہ اپنی جگہ بڑا ہوگا، میری خواہش اپنی جگہ بڑی ہوگی، میں خواہش کو پورا کرنے میں اپنی جگہ بڑا ہوگا، راستے میرے لیے آسان ہوں گے، اے اللہ میں بڑا اپنی جگہ، میری طاقت بڑی اپنی جگہ، میری خواہش بڑی اپنی جگہ، اس سے کروڑوں درجے زیادہ، لا تعداد زیادہ تیری ذات بڑی ہے، تیرے فیصلے بڑے ہیں، اے اللہ میرے حق میں آپ ہدایت کا فیصلہ فرمائیے۔ عزیزان گرامی، تڑپ کر جب وہ نوجوان لڑکا اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کے چراغ کو روشن کرتا ہے، اپنی محبت سے نوازتا ہے، اپنی معرفت سے نوازتا ہے، اپنی اطاعت سے نوازتا ہے۔ تو بیان سننے کے بعد دعا میں آہوازاری کرنا کہ ولی فرماتے ہیں، مثال دے کر فرماتے ہیں، عزیزان گرامی فرماتے ہیں، ایک کالی بیوی تھی، عیبدار بیوی تھی، اسے کچھ بنانے نہیں آتا تھا، اسے کچھ پکانے نہیں آتا تھا۔ شوہر ایک مرتبہ غصے کی حالت میں اپنی اس بیوی کو سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے، تو کالی ہے، تو مجھے پسند نہیں ہے، تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا میں پسند نہیں کرتا، تیرے ہاتھ سے بنے ہوا سالن مجھے پسند نہیں آتا، تیرے اندر یہ عیب ہے اور تجھے پسند نہیں آتی، مجھے محبوب نہیں لگتی، مجھے عزیز نہیں لگتی، تیری آواز بھی بڑی موٹی ہے، تیرا جسم بھی بڑا بھاری ہے، ہر اعتبار سے مجھے پسند نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، وہ عورت خاموش اس مرد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے سرتاج کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے سنتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، زار و خطا روتی ہے۔ خواتین کیا کرتے، ہوتا کیا، شوہر غصے کی حالت میں ہے، کیا کی جو بڑے باتاں کر دیا، اب عورت بھی بڑے باتاں کرتی، جس کی وجہ سے گھر میں انگار والا معاملہ ہو جاتا، آگ والا معاملہ ہو جاتا، رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی، طلاق کا مسئلہ درپیش آتا، خلا کا مسئلہ درپیش آتا۔ آگے کا اگر نوجوان، آگے والا پرسن، آگے والا شخص غصے میں ہے تو میرا کام ہے ٹھنڈا ہو جانا، میں اگر غصے میں ہوں، آگے والا سامعین، آگے والا سننے والا، میری بات کو سماعت کرنے والا ٹھنڈا ہو جانا، میں اگر ٹھنڈا ہوں، وہ اگر گرم ہے تو یہ ہماری بات جمنے والی ہے، میں بھی گرم، وہ بھی گرم، میں بھی غصے میں، وہ بھی غصے میں، بات جمنے والی نہیں بلکہ بات بگڑنے والی ہے۔ اب وہ شہر عیب سنا رہا ہے، تو کالی ہے، تو موٹی ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، وہ عورت سن رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے کہ میرا جسم میرے شوہر کو پسند نہیں آیا، میں نے جو بنایا وہ میرا کھانا پسند نہیں آیا، میں نے جو پانی کو بنایا، میں نے جو چائے وغیرہ بنائی، وہ ساری چیزیں میرا شوہر پسند نہیں کرتا۔ عورت ٹوٹ جاتی ہے، شوہر جیسا جیسا کہتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے آتا ہے، اس کے بعد عورت کہتی ہے، صرف ایک جملہ کہتی ہے، ہوں تو ہوں جیسی بھی ہوں، بس بیوی آپ ہی کی ہوں۔ کیا بولتی وہ عورت؟ ہوں تو ہوں جیسی بھی ہوں،
آپ نے جو کہا کالی ہوں، برحق میں کالی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے جو کہا میں موٹی ہوں، حقیقت میں میں موٹی ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں. جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، بس بیوی آپ ہی کی ہوں. سارے مرد حضرات، ہیرے جواہرات والے، دولت والے، عمارت والے، میں کسی کو اپنا شوہر بول کو آنکھ اٹھا کو نہیں دیکھتی. جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو دیکھوں تو میں آپ کی نظر آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں اور اپنے جسم میں اور اپنے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کرتی ہوں. جیسے اس شوہر نے، اس آدمی نے یہ الفاظ سنے، ہوں تو ہوں، جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، بس آپ ہی کی ہوں. وہ اللہ کے ولی بھی فرماتے ہیں، وہ اللہ والوں، وہ نماز کو چھوڑنے والوں، وہ قتل کرنے والوں، وہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ پر ظلم و زیادتی کرنے والوں، حرام دولتوں کو اپنے جسم کو لگانے والوں، حرام دولت سے اپنے عمارتوں کو بڑا کرنے والوں، حرام دولت سے اپنے جائیداد کے ذخیروں کو جمع کرنے والوں، شراب کو اپنے جسم میں اتارنے والوں، آؤ اللہ کی طرف بڑھو. اللہ کی طرف مایوس ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اللہ کے سامنے عاجز و بے کس و بے سہارا ہو جانا، آ کر عرض کرنا، اے اللہ یقیناً میں شرابی ہوں، اے اللہ یقیناً میں زانی ہوں، اے اللہ یقیناً میں ویسا ہوں، اے اللہ یقیناً میں بے نمازی ہوں، اے اللہ یقین میں جھوٹا ہوں، اے اللہ یقیناً میں گنہگار ہوں. اے اللہ جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، بس بندہ تیرا ہی ہوں. تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. جس طرح بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے، جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، مگر بیوی بس آپ ہی کی ہوں. یہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرو، اے اللہ جو بھی ہوں، کمزور ہوں، عاجز ہوں، گناہوں کا مرتکب ہوں، رات کے تنہائی میں میں نے گناہ کیے، دن کے اجالے میں میں نے گناہ کیے، لوگوں کے درمیان میں میں نے گناہ کیے، اور تنہائی میں اکیلے پن میں نے گناہ کیے. میں نے گناہ ہر اعتبار کا گناہ کیا. 50 سالہ زندگی میں جو گناہ میں نے کیا، توبہ اس کی ابھی تک باقی ہے. میں نے نمازیں اتنی چھوڑی، توبہ اس کی ابھی تک باقی ہے. میں نے شراب پیا، شراب کی توبہ ابھی تک باقی ہے. میں نے حرام کی دولت کو کمایا، اس حرام کی دولت کی کمائی کی توبہ ابھی تک باقی ہے. میں نے لوگوں کو ستایا، دھمکایا، لوگوں کو لڑایا، اس لڑانے اور دھمکانے اور ستانے کی توبہ ابھی تک باقی ہے. عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلا، پہلے اپنی ذات کو بدلا، پہلے انقلاب اپنے آپ میں دیکھا، اس کے بعد الحمدللہ سارے عالم میں اسلام کے پرچم کو لہرایا، سارے عالم میں قرآن و حدیث کی باتوں کو بتایا. عزیزان گرامی، آپ کو اور مجھ کو چاہیے میں بھی اپنی ذات کو بدلوں، میں بھی اپنے آپ کو بدلوں. انقلاب پہلے میرے اپنے آپ سے شروع ہو جائے، تبدیلی پہلے میرے اپنے آپ سے شروع ہو جائے. پہلے میں ذاکر بنوں گا، پہلے میں نمازی بنوں گا، پہلے میں اللہ کا محبوب بندہ بنوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد لوگوں کو میں بناتا چلوں گا، لوگوں کو میں بتاتا چلوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد میری محنت بھی ہوگی، اس کے بعد میرا علم بھی ہوگا، اس کے بعد میری طلب بھی ہوگی، اس کے بعد میری دعائیں بھی ہوگی انشاءاللہ. ہم اپنی نگاہوں کے سامنے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت ہمارے رونے کے سبب دوسرے شرابیوں پر پڑے گی، اللہ کی رحمت میرے گڑ گڑانے کے سبب دوسرے زانیوں کو سدھار دے گی. عزیزان گرامی، جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، امت کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ امت شراب پی رہی ہے، شراب سے چھڑا دیجئے. اے اللہ امت کا نوجوان طبقہ عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا، آج امت کا نوجوان طبقہ غلط اڈوں کا شکار ہو گیا. دیندار لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، دیندار دو لوگوں کی طلب ہوتی ہے، دیندار لوگوں کی آہوازاری ہوتی ہے. مساجد میں آپ جائیے، جو داعی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر نکلتے ہیں. عزیزان گرامی، اب ان کے دل میں دین اسلام کی محبت آئے گی، اللہ کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ آئے گا، اور وہ اسی پر ثابت قدم رہیں گے. جہاں جہاں بھی تمہارے درمیان دین کے داعی آئے ہو، تمہارے پاس اگر دین والے آئے ہو، قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی بتانے والے، سمجھانے والے، اس پر جمانے والے حضرات آئے ہو،
भरपूर साथ देना, उनकी कोशिश भी होती है, उनकी दुआएं भी होती है और उनकी कुर्बानियां भी होती है। अजीजान गिरामी, मेरी तमन्ना भी मुझे काम आएगी, मेरी दुआएं भी मुझे काम आएगी और मेरा इल्म भी मुझे काम आएगा, मेरा दर्द भी मुझे काम आएगा। ये जो दाई होते हैं, ये जो उलमा होते हैं, जो दीन की फिक्र करते हैं, दीन इस्लाम को बढ़ाने और चढ़ाने की फिक्र करते हैं, उम्मत को बेदार होने की फिक्र करते हैं, इनके अंदर जज्बा भी होता है, इनके अंदर तड़प भी होती है, इनके अंदर इल्म भी होता है और इनके अंदर दर्द भी होता है। ये उम्मत का दर्द लेकर फिर रहे हैं कि शराबी से कैसा, शराबी आदमी शराब से कैसे बचे, जानी जिना से कैसा बचे, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने से कैसा बचे। हमारे उम्मत का तबका जो अपनी तिजारतों को बढ़ा रहा है, हराम की दौलत से अपनी तिजारत को बढ़ा रहा है, वो हराम की दौलत को अपने करीब लाने वाला उस हराम की कमाई से कैसा बचे। ये दीनदार तबका फिक्र करता है। आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए, मैं भी दीनदार बनूं, मैं भी नेकोकार बनूं, मैं भी परहेजगार बनूं, मैं भी नबी का जानिसार बनूं, मैं भी सहाबा का पैरोकार बनूं। अजीजान गिरामी, आपका जज्बा आपको लेकर उठेगा, मेरा जज्बा मुझे लेकर उठेगा। अपने जज्बात को कमजोर होने ना देना, अपने जज्बात को हमेशा मजबूत रखना, अपने इरादों को मजबूत रखना। अब तक मैं नमाजी नहीं था, इंशाअल्लाह इन दीनदार लोगों के साथ फिरकर, इन दीनदार लोगों के साथ बैठकर इंशाअल्लाह